اب آپ کو اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے؟ یہ تو ابھی جب مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں آئی تھی تو اس وقت سے میں نے کہنا شروع کیا تھا کہ یہ جب آئیں گے تو یہ نہ صرف عدلیہ سے لڑیں گے بلکہ میڈیا سے بھی لڑیں گے. تو اب انہوں نے لڑائی تو اتنے دنوں بعد ڈیٹ پڑتی ہے، اس کے بعد پھر کوئی پروگرس نہیں ہوتی. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. یہ ارشد شریف صاحب کے قتل کی انکوائری کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کے لیے جو میں درخواست دی ہے تو اس میں ہم آج سارے پیش ہوئے ہیں. تو اس میں جو آج تو ویسے اٹارنی جنرل صاحب کو بلایا تھا جسٹس عامر فاروق صاحب نے، تو وہ نہیں آئے، ان کی جگہ پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب آئے ہیں. تو انہوں نے کچھ ایسی بات کی کہ آرڈر جو ہے وہ کوئی نہیں لگا ہوا، جو کہ بیرسٹر شعیب رزاق صاحب نے پچھلی ہیئرنگ ہے اس میں لگایا ہوا تھا، اور ہم نے دکھا بھی دیا ان کو. شعیب رزاق صاحب نے آرڈر دکھایا بھی ہے کہ جی ہم نے لگایا ہوا ہے، لیکن وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کے پاس نہیں تھا. تو اب کہا گیا جی کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کو کہ آپ بھی وہ آرڈر لگا دیں، اور ڈیٹ پڑ گئی ہے. تو اگر کسی کا خیال ہے کہ ہم اگلی ڈیٹ پہ نہیں آئیں گے تو اس کو کنفرم نہیں. باقی ٹیکنیکل بات شعیب صاحب سے پوچھیں. نہیں، بات صحیح ہے. بات یہی ہے کہ ہم نے سی ایم کے ذریعے وہ سارے آرڈر کی لسٹ لگا دی تھی. آج ہم فلی پریپیئرڈ تھے، ایکسپیکٹنگ کہ اٹارنی جنرل صاحب آئیں گے اور اس ایشو کو نیکسٹ اسٹیج پہ لے کے جائیں گے. کہ ایشو ریز کیا جا رہا ہے کہ میٹر از پینڈنگ بفور سپریم کورٹ. تو سپریم کورٹ میں سو موٹو ایکشن میں میٹر پینڈنگ ہے، جس کی اس کے اپنے آرڈر میں اس کی وضاحت ہے کہ سو موٹو ایکشن کی سپریم کورٹ 183 کے تحت اس کی اپنی حیثیت کیا ہوتی ہے، وہ ڈیفائن ہو چکی ہے. لیکن وہ جیسے حامد بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ نیکسٹ. اور سپریم کورٹ میں لاسٹ ہیئرنگ جو ہے وہ پچھلے سال جون میں ہوئی تھی، 13 جون کو ہوئی تھی، اور آج آپ دیکھ لیں 11 جون ہے. تو ایک سال گزر گیا ہے اور سپریم کورٹ میں کچھ نہیں ہوا. تو اگر سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا اور کچھ نہیں ہوا، اس وقت عمر طاہر بندیال صاحب چیف جسٹس تھے. اور ایک اس میں ٹیکنیکل بات یہ بھی ہے کہ ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں، انہوں نے کچھ لوگ نامینیٹ کیے تھے، وہ ان کے خلاف چاہ رہی تھی کہ انکوائری ہو، اور اس وقت جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے اس کو پرمٹ نہیں کیا تھا. ایسے ہی ہے جی، ایسے انہوں نے اجازت نہیں دی تھی. بلکہ انہوں نے کہا یہ جو آپ کی درخواست ہے یہ مینٹینیبل نہیں. اب اس میں ہم نے جو آج ہم نے جو کورٹ میں ریٹن رسپانس جاری کیا ہے، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی شامل کیا ہے کہ جو 2014 میں میرے پہ جو حملہ ہوا تھا، اس حملے میں بھی ہم نے کچھ الزامات لگائے تھے کچھ لوگوں پہ. تو اس کی انکوائری کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 ممبر کمیشن بنا تھا. تو اگر وہ 2014 میں کمیشن بن سکتا ہے تو 2024 میں کیوں نہیں بن سکتا؟ سر اس کمیشن کی رپورٹ ابھی تک ہمیں نہیں ملی. سر آپ سمجھتے ہیں صحافیوں پہ مزید مشکل وقت آنے والا ہے کیونکہ فائر وال بھی لگائی جا رہی ہے انٹرنیٹ پہ، اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ کوئی اب آپ کو اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے؟ یہ تو ابھی جب مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں آئی تھی تو اس وقت سے میں نے کہنا شروع کیا تھا کہ یہ جب آئیں گے تو یہ نہ صرف عدلیہ سے لڑیں گے بلکہ میڈیا سے بھی لڑیں گے. تو اب انہوں نے لڑائی تو شروع نہیں کی، انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے. جو پنجاب میں جو حد کی عزت کا قانون جاری، اور جو یہ عمران ریاض صاحب جو ہے انہوں نے حج پہ جانا ہے، تو ان کو حج پہ نہیں جانے دے رہے. تو یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ان سے پوچھیں کتنی دفعہ آپ نے جمع کرائی ہے جی؟ ٹکٹ 5واں ٹکٹ ہے. 5 ٹکٹ آپ آلموسٹ 2 ملین کے میں نے ٹکٹ لیے، اور وہ بھی عدالت بڑی کہانیوں پہ بار بار. عمران بھائی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے اور کورٹ آرڈر میں اس کے ساتھ کنڈیشن اٹیچ کر رہی ہے. ویری ہمبل اسٹوڈنٹ. اس کا نا ون لائنر یہ ہے کہ میں جن دیواروں میں ٹکرے مار کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس آیا تھا کہ جی میں نے 1.5 مہینہ وہاں پوری محنت کی ہے، کوشش کی ہے کہ یہ نظام یہ حکومت میرا نام نکالے اور میں حج پہ جاؤں. تو جب انہوں نے نہیں کیا تو میں ان کے پاس آیا، انہوں نے مجھے واپس انہیں کے پاس بھیج دی. تو اب میں اس کے خلاف اپیل میں گیا ہوں. آج لگتا ہے کیس تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا، آج ویسے جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے ڈڈیال کا جو ایک مسنگ پرسن ہے جو 2017 سے مسنگ پرسن ہے، اس کا کیس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا. اس کے کیس میں انہوں نے ایک بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے، اور یہ ان کے والد صاحب ہیں. اور آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 15 دن کے اندر اندر اس کو پیش کیا جائے. تو آپ ذرا یہ ایک آزاد کشمیر میں پہلے صرف لوگوں کا خیال تھا کہ ایک احمد فراد ہے مسنگ پرسن، اور بھی وہاں پہ بہت سے مسنگ پرسن ہے. ایک مسنگ پرسن کے والد صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہیں، بتائیں. 7 سال ہو گئے. آپ بتائیں کیا ہوا تھا تھوڑا سا. 7 سال. میرا بیٹا جو ہے وہ ایک نام بتائیں اس کا. شاپنگ سینٹر میں تیمور ارشد قاضی شاپنگ سینٹر میں کام کر رہا تھا. اس کو 12:30 بجے کے قریب 13 جولائی 2017 اٹھا لیا گیا
और फिर दूसरे दिन घर भी आए, घर पे भी रेड शेड किया, तो उसके ऑफिस में भी दोबारा गए, वहाँ उसका फ़ोन तलाश किया। तो उस दिन से लेके आज तक मुझे कोई पता नहीं है कि मेरा बेटा किधर है, कहाँ है, कैसे। सर आपके बेटे का कसूर क्या था? कसूर तो यही बताएंगे। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो कमीशन फॉर दी मिसिंग पर्सनस है उसने उसकी तैमूर की रिकवरी के लिए 2021 में 28 अप्रैल 28 अप्रैल 2021 में लेटर लिख दिया कि ये बंदा सीटीडी ने उठाया हुआ है और इसको हमारे पास 2 हफ्ते के अंदर पेश करें। जब ये लेटर चीफ साहब के सामने पढ़ा गया तो फिर उन्होंने ऑर्डर दिया कि विद इन 2 वीक्स इस बंदे को पेश किया। हालांकि उसमें लेटर इशू करने में जीआईटी भी शामिल है, आज़ाद कश्मीर की पुलिस की तमाम तर वसाइल उन्होंने शामिल किए। उसको ये JIT बनी। 2017 में जब उसको उठाया गया आज़ाद कश्मीर से तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगा। मैं इससे ज़रा तब्दील करके कहूँगा कि हम बातचीत करने को तैयार हैं आइन की बहाली के लिए, क्योंकि इस वक्त पोजीशन ये है कि हमारा आइन जो है वो बहाल नहीं है और उसके ऊपर अगर कोई भी पार्टी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी हमसे बात करना चाहता है हम ज़रूर बात करने को तैयार हैं। ये हमारा फ़र्ज़ होगा मेरी नज़र में एक सियासी जमात के तौर पर। सर फायर वाल के हवाले से बात की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ हमने सवाल पूछा तारड़ से, उनका कहना था कि हमारी कोई भी फायर वाल को लेकर कोई बात नहीं हुई। हमने एक वाल देखी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जब बीजिंग हमने लैंड किया, लेकिन जबकि दूसरी जानब आज उर्दू न्यूज़ ने खबर दी है कि पाकिस्तान में 30 दिन के अंदर अंदर फायर वाल इंस्टॉल कर दी जाएगी। आज़ादी इजहार राय को पे कदगा ने चाइना मॉडल बनाना या सऊदी अरब मॉडल की मीडिया बनाना, क्या समझते हैं, किस नज़र से देखते हैं? जो मेरी इत्तला है और काफ़ी इत्तला जो है तैयब पीछे करना दुरुस्त इत्तला मुझे लगती है। मुझे ज़ाती तौर पे तो इल्म नहीं, लेकिन जो इत्तला है वो रिलायबल सोर्स है। उसके मुताबिक ये फायरवॉल जो है इसकी बातचीत हो चुकी है और ये फायरवॉल जो लगने वाला है शायद 30 दिन से पहले भी लग जाए। तो जब फायरवॉल की आप बात करते हैं तो फायरवॉल काफ़ी मुल्कों में है, लेकिन वो सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ शायद आइन नहीं, जहाँ शायद हमारे जिस तरह हमारे आइन में आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हक़ हैं, मीडिया की आज़ादी है, आपको आज़ादी राय है, आप अपनी बातचीत कर सकते हैं एक ख़ास दायरे के अंदर रहते हुए। उसके उस किस्म की आइन नहीं है उन मुल्कों में जहाँ फायरवॉल है। इसलिए मेरी नज़र में अगर फायरवॉल लगती है तो वो एक आइन की खिलाफ वर्जी होगी, वो आइन के ख़िलाफ़ होगा और उसको आप चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में, मुझे लगती है। हाँ, अगर फायरवॉल नहीं है, वो एक कंट्रोल है, रेगुलेशन है, तो वो उसमें कोई ममानियत नहीं, रेगुलेशन हो सकती है। लेकिन फायरवॉल का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दें, यानी कि आप बिल्कुल ही ख़त्म कर दें आज़ादी, वो नहीं हो सकता। थैंक यू। 2021 में जब उसका कमीशन फॉर द मिसिंग पर्सन ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया तो पीटीआई की हुकूमत थी। अब 2024 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 15 दिन में उसको पेश करने का हुक्म दिया है, तो दोबारा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ चुकी है और मुझे उम्मीद है कि 15 दिन बाद उसको पेश कर दिया जाएगा। ऐसा ना हो कि कुछ अरसे के बाद जब दोबारा इस केस की हेयरिंग हो तो कोई और हुकूमत आ चुकी है। माइक